وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه اور رزق دیتا ہے اس کو وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کا تعلق جیسے پچھلے دنوں ہم نے پڑھا کہ پچھلی آیت کریمہ سے ہے، یہ جواب ہے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ نے جو شرط لگائی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قسم کی آسانی پیدا کر دیتے ہیں، ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دیں گے، قرب الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت آسان کر دیں گے، جیسے ہم کل تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ سارے تقوی کے فوائد ہیں۔ تو جس طرح تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی طرف سے برکات کا، زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اسی طرح تقوی اختیار کرنے سے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب پتہ لگا کہ جب تقوی اختیار کرنے سے ہر قسم کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور رزق بھی ملتا ہے وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، تو اس سے پتہ لگا کہ اگر تقوی اختیار نہ کیا جائے تو اس کے الٹ ہوگا۔ اگر تقوی اختیار نہ کیا جائے، انسان اپنے خواہش نفس پر چلے، انسان لوگوں کی پرواہ کرے، انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے نہ رکے، تو کیا ہوگا؟ مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، الٹ ہو جائے گا معاملہ، مخرج نہیں ہوگا، اب مصائب آئیں گے، اور پھر گویا کہ رزق سے انسان محروم ہوگا۔ جیسے کل ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ گناہ کرتا ہے، انسان اس گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، مشکلات کے شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے، جو اللہ پر ہر قسم کا اعتماد کرے، اس کے نزدیک سب سے بڑی چیز اللہ کا سہارا ہو، باقی ساری دنیا مخالف ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق نہ ٹوٹے۔ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ پر اعتماد کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس نے بہت بڑا سہارا اس کے ساتھ اس نے تعلق جوڑ لیا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جیسا توکل کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتے ہیں۔
ایک شخص اگر ہر چیز کے معاملے پہ اللہ پہ توکل رکھے، اللہ انسان کو کبھی کوئی مشکل آنے ہی نہ دے، اللہ انسان کے گمان پر پورا اترے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پر کما حقوق توکل کرتے تھے، ان کے واقعات بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر ان کی معجزاتی طریقے سے مدد بھی فرماتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے بنی اسرائیل کی، اور راتوں رات اللہ کا حکم ہوا لے کے نکل جاؤ، یہ فرعون اور اس کی قوم نے تو سدھرنا نہیں ہے، یہ تو تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ کا شروع سے مطالبہ تھا فرعون سے، مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، دو ہی مطالبے تھے۔ فرعون نے یہ مطالبے نہیں مانے تو حکم ہوا کہ راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ راتوں رات لے کے نکل کھڑے ہوئے، فرعون کو پتہ لگا تو فرعون نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا، پیچھے سے پتہ لگ گیا کہ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ بڑی تیزی سے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل وہ اب ان کا ایمان ابھی اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گے، آگے سے سمندر ہے، ہم سمندر نہیں پار کر سکتے، سمندر میں کشتیاں بھی ہوں گی تو ہم تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی، واللہ اعلم۔ اب اتنی بڑی تعداد کیسے سمندر پار کرے؟ پیچھے سے فرعون جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر سمیت آ رہا ہے، اور بڑا غصے میں ہے وہ، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے اور یہ جو ہے نکل کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہم سے بچ کے نکل نہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں فلما تراءى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے دیکھ لیا ایک دوسرے کو، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، تو حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، بے شک ہمیں تو پا لیا گیا ہے، ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کا دیکھیے ایمان اور توکل اللہ پر، اللہ کے وعدے ہوتے ہیں لیکن ہر انسان ان وعدوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے نبیوں سے بھی ہوتے ہیں اور ایمان والوں سے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو ان وعدوں پر اعتماد تھا، فرمانے لگے ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حکم دیں اور پھر اب آگے سمندر ہے، ٹھیک ہے، پیچھے فرعون ہے اور اتنا ظالم ہے کہ ایک لمبے عرصے سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، ہر قسم کا ظلم اس نے روا رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے ہرگز نہیں، فرعون کچھ نہیں کر سکے گا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان کو راہ دکھلائے گا، اس کا وعدہ ہے، ہم اس کے حکم سے نکلے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، ایسے نہیں نکلے، لیکن وعدے تو اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن یہ نبیوں جیسا یقین، نبیوں جیسا توکل تو پھر نبی کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میرا رب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راہ دکھلائے گا، اور پھر اللہ نے دیکھے معجزہ، ایسا معجزہ کہ وہ آج تک جو ہے وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بحر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر پر اپنا عصا مارو، فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف پانی جو ہے وہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح پانی جو ہے وہ دونوں طرف ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ تو یہ معجزہ جو ہے یہ کیسے رونما ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا، حضرت موسیٰ کے توکل کی وجہ سے، اللہ پر اعتماد کی وجہ سے۔ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اعتماد توڑتے نہیں۔ پرندے، جانور، وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اور اللہ پر اعتماد کر کے انسانوں کی طرح غذائیں اکٹھی نہیں کرتے مہینہ مہینہ بھر، 6 مہینے کے لیے، سالوں کے لیے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس گھر لوٹتے ہیں، پھر دوبارہ اگلے دن خالی پیٹ نکلیں گے۔ یہی حال پرندوں کا ہے، یہی حال جانوروں کا ہے۔ تو جب وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتے ہیں، اور بھوک سے نہیں مرتے۔ پھر تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر تم بھی اللہ پہ توکل کرو تو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں تو تم بھی بھوک سے نہیں مرو گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ہی جانور ہیں اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، تو آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، ہتھیار آپ نے شاخوں کے ساتھ لٹکا دیے، تلوار وغیرہ، ایک دشمن آ نکلا، تلوار اس نے دیکھا لٹکی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ اب یہ کیسی کیفیت ہے؟ اس کیفیت میں سارا ایمان اور سارا تقوی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بڑے سے بڑا ایماندار شخص بھی ایسے موقع پر خوفزدہ ہو جاتا ہے، اللہ پر اعتماد اس کا ایک لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا سامنے دشمن کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اور اللہ پر سب سے زیادہ اعتماد کرنے والے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا، تو اللہ نے پھر بچایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار گری، کیسے گری؟ اللہ نے گرائی، اور وہ تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ اب پوچھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اس کے پاس تو وہ ایمان اور وہ تو کافر تھا، ویسے ہی تو ویسے ہی مخالف تھا، وہ اب کانپنے لگا، ڈرنے لگا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا۔ تو اللہ پر توکل اگر کیا جائے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ پھر انسان کا اعتماد توڑتے نہیں ہے کبھی بھی۔ حدیث مبارکہ ہے انا عند ظن عبدی بی، ایک بندہ میرے بارے میں جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بس ایک چیز سے بچنا چاہیے، جھوٹی خواہشات سے بچنا چاہیے۔ ایک انسان کو اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے اور اللہ کی باتیں ماننی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ویسے تو اللہ کے ساتھ ہر وقت جنگ ہو رہی ہے اور ویسے کہ مجھے اللہ پر بڑا اعتماد ہے، یہ تو کھوکھلا، ایسے کھوکھلے اعتماد اور ایسی زبان کی باتیں، ان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تو بس ہمیں جنت میں بھیجیں گے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، یہ اعتماد یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں اس میں اور توکل میں فرق کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جھوٹی آرزویں، جھوٹی خواہشیں پال لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ہم توکل کر رہے ہیں اللہ پر، ہمارا اللہ پہ بڑا اعتماد ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں کیسے سزا دے گا، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ خواہشات تو یہود نے بڑی کی تھی، یہ عیسائیوں نے بڑی کی تھی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے تم جنت میں جاؤ گے، نہ اہل کتاب اپنی خواہشوں سے، اپنی جھوٹی آرزوؤں سے جنت میں جائیں گے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا برا بدلہ پائے گا، جو اچھا عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر اس میں ظن رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس ایمان کا مظاہرہ کیا جائے جو اس کا تقاضا ہے۔ تو جو بندہ اللہ پر جس طرح کا اعتماد رکھتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے پھر اس کو اللہ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے کافی ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، فقال، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، حضرت ابن عباس کی عمر چھوٹی تھی، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا، کچھ باتیں سکھاؤں گا، کچھ تمہیں دین سکھاؤں گا، ان کو یاد کر لو، یہ مطلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر لے اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے، ایک انسان اللہ کے احکامات سے پہلو تہی نہ کرے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے پھر وہ جری ہو کر اللہ کی نافرمانی کرے، اسے پتہ ہے اللہ رب العالمین سنتا ہے پھر وہ جو ہے وہ گلے شکوے کرے، پھر وہ جو ہے وہ گالم گلوچ کرے اور اس قسم کے منہ سے غلط قسم کے الفاظ نکالے۔ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کو یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ہر وقت اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں، اور پھر انسان اس کے مطابق زندگی گزارے۔ کبھی بشری تقاضے کے تحت دیکھیں انسان ہے،
غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی بشری تقاضے کے تحت ہو جائے تو انسان اس پر پھر اصرار نہ کرے، انسان پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. تو یہ مطلب ہے اللہ کی حفاظت. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گے. احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تجھے اللہ اپنے سامنے محسوس ہوں گے ہر معاملے میں. تو اللہ کی حفاظت کر کے دیکھ، تو یہ سمجھ اللہ تیرا مراقبہ کر رہے ہیں، اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تصور پیدا کر لے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے، کوشش کر، اور پھر دیکھ تو واقعی اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تجھے ہر قدم پہ اللہ نظر آئیں گے. تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. یہ مطلب نہیں کہ انسان دنیا میں اللہ کو دیکھنا شروع کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ہر قدم پہ اپنے ساتھ نظر آئیں گے. اللہ کی مدد انسان کو محسوس ہوگی کہ اللہ نے میری یہاں کیسے مدد کی، یہاں میری کیسے مدد کی. اذا سألت، جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ، فاسأل اللہ، اللہ سے مانگ، کبھی کسی اور سے نہ مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تو مدد مانگ، جب تو سوال کر اللہ سے سوال کر، جب تو مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ. وَعْلَمْ، اور تو جان لے، ان الامت، اگر پوری امت، پوری دنیا، لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک، وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو اللہ لکھ چکے ہیں تیرے لیے لوح محفوظ میں. اگر اللہ نے نہیں لکھا تو پوری دنیا مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری دنیا مل جائے اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا تھوڑا یا زیادہ اللہ نے لکھ دیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اگر وہ سب اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں، لم يَضُرُّوكَ، وہ تجھے نہیں نقصان پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ، مگر اتنا ہی، قد كتبه اللہ علیہ، جو اللہ لکھ چکے ہیں، جو اللہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں، اور فیصلہ کر کے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ لکھوا چکے ہیں. اس سے زیادہ پوری دنیا مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو جب وہ نفع پہنچے گا جو اللہ پہنچانا چاہیں گے، پوری دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی، اور وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ پہنچانا چاہے، پھر انسان دنیا کی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ پھر انسان دنیا کی طرف کیوں دیکھتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے؟ اللہ معاف کرے. ایک انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ پوری دنیا کو انسان کے پیچھے لگا دیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ انسان کی وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے انسان کو توقع بھی نہیں ہوگی. فرمایا کہ جو اللہ نے تیرے لیے نفع لکھ دیے ہے وہی تجھے مل کر رہے گا، جو اللہ نے تیرے لیے نقصان لکھ دیے ہے وہ تجھے مل کر رہنا ہے. پوری دنیا تجھے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، جو لکھنا تھا لوح محفوظ میں لکھوانا تھا اللہ نے لکھوا دیا ہے، اب قلم اٹھا لیے گئے ہیں. وجفت الصحف، اب صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اب اس کی سیاہی ابھی اس کی گیلی نہیں ہے کہ اس کو بھی مٹا دیا جائے، اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے. بہرحال یعنی مراد یہ ہے حدیث مبارکہ سے کہ انسان کو وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ پہنچانا چاہیں گے، اور وہی نقصان پہنچے گا، وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ پہنچانا چاہیں گے. اللہ پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر اس کو ٹال نہیں سکتی. انسان کیسے ٹالے گا؟ انسان کو خندہ پیشانی سے صبر کر کے صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے اجر کی. اور اگر کوئی نعمت پہنچے انسان کو، وہی نعمت پہنچ سکتی جو اللہ پہنچانا چاہیں. انسان کو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے اتنا عرصہ پہلے لکھ دیا کہ انسان کو یہ نعمت پہنچنی ہے، انسان کا اس میں کیا کمال ہوا؟ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل جو ہونا چاہیے اس کے بارے میں بتاتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے اسی سے ملتی جلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من نزل به حاجت، اگر ایک انسان کو کوئی مشکل آ جائے، لوگوں کو مشکل آ جاتی ہے، فانزلها بالناس، وہ انسان لوگوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دے، لوگوں کے سامنے اپنی مشکل بیان کرنا شروع کر دے، میرا مسئلہ تم حل کر دو، میرا مسئلہ تم حل کر دو، مجھے فلاں ضرورت ہے. وہ انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے، اپنے مسئلے بیان کرنا شروع کر دے. کان قمینا من الا تسهل حاجته، زیادہ امید یہی ہے کہ اس کی حاجت آسان نہیں ہوگی. جو بندہ اپنی مشکلات لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کی حاجت کبھی بھی نرم نہیں پڑے گی.
اس کی مشکل کبھی نرم نہیں پڑے گی، وہ مشکلات میں مبتلا رہے گا، لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا، لوگوں کو دیکھتا رہے گا اور وہ محتاج ہی رہے گا۔ ومن انزلها باللہ، جو اپنی مشکل کو اللہ پر اتار دے، یعنی اللہ کے سامنے اپنی مشکل پیش کرے، اللہ سے تو اپنا تعلق مضبوط کرے، اتاہ اللہ برزق عاجل، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد رزق دے دیں گے، او بموت عاجل، یا اللہ تعالیٰ اس کی موت لیٹ کر دیں گے، یعنی وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، یا تو رزق آ جائے گا فوری، یا اس مشکل کی وجہ سے وہ انسان میں موت ابھی نہیں آئے گی، موت لیٹ ہو جائے گی اگر انسان اللہ پہ توکل کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اپنی مشکل اللہ کے سامنے پیش کرے۔ بہرحال ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ انسان کا اگر سب سے مضبوط کسی سے تعلق ہو سکے تو وہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے کام کو، اپنے معاملے کو، اللہ اپنے معاملے کو پہنچنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، دنیا نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا اللہ نے کرنا، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہی ہو کر رہے گا، ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اللہ کے فیصلے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے، جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ اس کو پہنچ کر رہیں گے، وہ ہو کر رہے گا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق بنا چکے ہیں اللہ ہر شے کے لیے ایک تقدیر، ایک اندازہ، اللہ ہر شے کے بارے میں ایک اندازہ بنا چکے ہیں، ایک اندازہ لگا چکے ہیں، اور وہ اللہ کا اندازہ ہمارا اندازہ نہیں ہے، وہ تو طے شدہ چیز ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی معاملہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ اندازہ نہیں ہے، ہمارے تو اندازے سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، الٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تو کامل ہے، ہم ناقص ہیں، اللہ کے اندازے تو بالکل 100% طے شدہ یقینی بات ہوتی ہے، اللہ ہر شے کے بارے میں ازل سے اندازہ لگا چکے ہیں، تو جب ازل سے ہر چیز اللہ طے کر چکے ہیں، کوئی نعمت ہے وہ بھی، تو انسان کس چیز پر اتراتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت ہے تو پھر بھی، تو انسان پھر اتنا زیادہ غم کیوں کرتا ہے، اتنا زیادہ واویلا کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے واویلا کرنے سے میری مصیبت دور ہو جائے گی، واویلا کرنے سے مصیبت تو کبھی دور نہیں ہوتی، تو انسان کا یہی کام ہے کہ انسان پر نعمت آئے، انسان کے اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور انسان کو مصیبت آئے تو انسان کی اللہ کی طرف سے ہے، میں صبر کرتا ہوں، میں اللہ سے درجات کا، اجر کا طالب ہوتا ہوں، اللہ ہر شے کا اندازہ لگا چکے ہیں، کل شیء عنده بمقدار، ہر شے اللہ کے نزدیک ایک اندازے کے ساتھ۔ فرمایا واللائی یئسن من المحیض، اصل میں یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کے درمیان جو اللہ نے آیات رکھی ہیں، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ نکاح طلاق کے مسائل میں مشکلات ہو جاتی ہیں، دو لوگ ہیں، ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، نئی سیٹنگ بنی، تو یہ سیٹنگ کیسے بنے گی؟ لوگ بڑی نصیحتیں کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، بڑے دنیاوی ٹوٹکے بتاتے ہیں، دنیاوی طریقے بتاتے ہیں، فلاں نے اس طرح کیا تو اس طرح ہو گیا، اس طرح کیا تو اس طرح ہو گیا، یہ ساری زائد باتیں ہیں۔ سب باتوں کی بات ہے کہ اللہ پر اعتماد ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا تو یہ مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے طلاق بھی ہو گئی، تقویٰ ہوگا، اگر اللہ پر اعتماد ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا تو طلاق کے بعد بھی آسانیاں ہوں گی، ورنہ ویسے ہی یہ طلاق وغیرہ یہ چیزیں اللہ ان کو دور کر دیں گے۔ فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، پھر دوبارہ طلاق کے مسائل شروع ہو گئے، اور وہ عورتیں واللائی یہ اللتی ہوتا ہے، اللتی ایک عورت کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے اللاتی آتا ہے، اللاتی بھی آتا ہے، اللائی بھی آتا ہے، تو یہ اللتی کی جمع ہے، اللائی بھی جمع آتی ہے، اللاتی بھی آتی ہے، جیسا قرآن کریم میں ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ بیوی ہے جن سے تم تعلق قائم کر چکے ہو، اللاتی، جس طرح اللاتی آتا ہے جمع کے لیے، تو اسی طرح اللائی یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، عورتوں کے لیے۔ واللائی اور وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض حیض سے، مخصوص ایام سے،
من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے جو تمہاری بیویاں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، حیض سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں، یعنی ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ان کو حیض نہیں آتا، جب تک حیض آتا رہتا ہے اس وقت تک اولاد ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور جب حیض آنا بند ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ نے سلسلہ رکھا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اولاد وغیرہ کا سلسلہ اس کی بھی توقع وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، تو عمر کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے عورتوں میں۔ کیسی چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں، جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے 45 سال 40 سال 45 سال 50 سال، بڑا فرق ہوتا ہے بعض عورتوں میں، تو جو عورتیں مایوس ہو جائیں حیض سے یعنی عمر ان کی زیادہ ہو جائے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں شک ہو کس بارے میں کہ عدت کا سارا تعلق تو حیض کے ساتھ ہے، تو اب ان کو تو حیض ہی نہیں آتا، تو اب ان کی عدت کیا ہوگی؟ ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو سے مراد اگر تمہیں شک ہو کہ اب ان کی عدت کیا ہے، تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو جائے، تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، سوالات پیدا ہوں کہ اب ان کی عدت کیا ہے، کیونکہ وہ عدت جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے اس عدت کا تعلق حیض کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ متعلقہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق مل جائے، وہ انتظار کریں یعنی وہ عدت گزاریں اپنی جانوں کے ساتھ ثلاثة قروء 3 حیض، تو جن کو حیض آتا ہے تو وہ 3 حیض گزاریں گی، اور یہ کب 3 حیض گزاریں گی؟ جب ان کو حیض میں طلاق نہ دی جائے، حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی، یہ بدعی طلاق ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح اس طہر میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں تعلق قائم کیا ہو اس میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب عورت جو ہے وہ حمل میں ہے کہ حمل میں نہیں ہے، تو اس طہر میں طلاق دینی چاہیے جس طہر میں تعلق قائم نہ کیا ہو۔ جب اس طہر جب حیض آیا، حیض آنے کا مطلب ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، پھر طہر آیا، تعلق قائم نہیں کیا، تعلق قائم نہیں کیا تو مطلب ہے کہ عورت حاملہ بھی نہیں ہوئی، جب حاملہ نہیں ہوئی تو طلاق دینی جائز ہے، طلاق دی جائے گی، تو اب 3 حیض عدت ہوگی، اب جو حیض آئے گا تعلق قائم نہیں ہوا، گویا کہ اب حاملہ نہیں ہے، جب حاملہ نہیں ہے تو پھر 3 حیض عدت ہے، ایک دفعہ مخصوص ایام آگے، پھر طہر، دوسری دفعہ مخصوص ایام آئے 5 دن 6 دن 4 دن، پھر باقی کے ایام آئے، پھر مخصوص ایام آئے، جب آخری دن جیسے گزرا ویسے عدت ختم ہو گئی۔ 3 حیض عدت ہوتی ہے عام عورتوں کی جن کو حیض آتا ہے، تو وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی حیض سے، جن کو حیض نہیں آتا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تمہاری عورتوں میں سے اگر تم شک کرو کہ اب ان کی عدت کیا ہے، عدت کا تعلق تو حیض کے ساتھ ہے، فعدتہن تو پھر ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہوگی، پھر وہ 3 مہینے شمار کریں۔ یہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 3 مہینے وہ کہ جو مہینے چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں بھی چلتے رہے مسلمانوں کے ہاں، جس کو ہم قمری مہینے کہتے ہیں، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، یہ مہینے عیسوی مہینے نہیں، عیسوی مہینوں کی تعداد اور قمری مہینوں کی تعداد کا فرق ہے، دنوں کا فرق پڑ جائے گا، یہ ایک چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں ایک دن کا اضافہ کرنا ناجائز ہے، ایک دن کی کمی کرنا ناجائز ہے۔ اللہ نے اگر کوئی سزا مقرر کی ہو 10 کوڑے 11 کوڑے لگا دینا ظلم ہے، اور 9 کوڑے لگا دینا یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے، ایک دن اوپر گزارنا بھی ناجائز ہے، ایک دن کم گزارنا بھی ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہے طلاق کے بعد، جن کا جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، تو اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت کیا ہے تو ان کی عدت 3 مہینے، تو 3 قمری مہینے ہوں گے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں بھی جو جن کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا کم عمری کی وجہ سے،
ان کو کم عمر کی وجہ سے حیض آنے کی ایک عمر مقرر ہے، تو عمر ہوتی ہے تو حیض آتا ہے، اور پھر ایک مخصوص عمر تک حیض آتا رہتا ہے، عمر زیادہ ہو جائے تو پھر حیض سے مایوس ہو جاتی ہیں وہ۔ تو دو حالتیں ہوتی ہیں عورتوں کی، ایک حالت وہ ہے بچپن سے جب پیدا ہوتی ہیں اس وقت حیض نہیں آتا، جب بالغ ہوتی ہیں تو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ حیض کے ساتھ ہی ان کی بلوغت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ عورتوں کو جب حیض آنا شروع ہو تو وہ بالغ ہو جاتی ہیں، اور بھی بالغ ہونے کی علامتیں ہیں، اسی طرح مردوں میں، لڑکوں میں بالغ ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو سب سے بڑی علامت عورتوں میں بالغ ہونے کی حیض آنا، تو جب حیض آنا شروع ہوتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے۔ تو جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی بھی عدت اگر تمہیں شک ہو تو جس طرح حیض سے مایوس عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے، 3 قمری مہینے، تو جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت بھی 3 قمری مہینے ہوگی۔ ان کو چھوٹی عمر کی وجہ سے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اگر حیض آنا شروع ہو گیا پھر تو 3 حیض، چھوٹی عمر ہو یا بڑی عمر ہو۔ تو اس سے پتہ لگا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہاں طلاق کی بات ہو رہی ہے اور طلاق کے بعد عدت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جن کو حیض آتا ہے تو ان کی عدت 3 حیض۔ اب جن کو حیض نہیں آتا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، 45 سال 50 سال عمر ہونے کی وجہ سے، یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اب تمہیں شک ہے کہ ان کی عدت کیا ہو، حیض تو آتا نہیں ہے اور حیض جو ہے وہ عدت کی مقدار کے لیے اللہ نے پیمانہ رکھا ہے، تو پھر اب ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، 3 قمری مہینے۔ پتہ لگا چھوٹی عورت ہو جس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا یا بڑی مایوس ہو جائے حیض سے، دونوں کی عدت 3 قمری مہینے ہے، تو طلاق کی بات ہو رہی ہے، طلاق کے بعد عدت کی بات ہو رہی ہے، تو طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، طلاق سے پہلے، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی طلاق کی عدت بیان فرما رہے ہیں، تو گویا کہ پہلے نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی، تو پتہ لگا چھوٹی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے، قرآن کا نص ہے اس پر۔ اب جو اس پر اعتراض کرے یا جو کہے کہ نہیں جی چھوٹی عمر کی شادی نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کہتے کہ چھوٹی عمر کی شادی کرنی چاہیے اور ہر بچی کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دینی چاہیے، بلوغوں سے پہلے ہی کر دینی چاہیے، لیکن اگر پہلے کر دی جائے شادی تو اس میں حرج نہیں ہے، قرآن کا نص ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ عورتیں جو اپنے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت 3 قمری مہینے ہوگی، تو جن عورتوں کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ان کو طلاق ملے تو ان کی عدت بھی 3 قمری مہینے ہوگی۔ حیض سے تو طے نہیں ہو سکتا ان کی عدت کتنی ہے، ان کو تو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، گویا کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں۔ یہاں آپ یہ مانا کریں نہیں ان کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا، قرآن کے الفاظ یہ نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، ابھی جو بھی حائضہ ہوئی نہیں، جن کی عمر چھوٹی ہے ابھی، اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، تو طلاق نکاح کے بعد ہوگی۔ نابالغ لڑکی کی شادی چھوٹی عمر میں ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں شریعت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، حضرت عائشہ صاحب نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، حضرت عائشہ خود بیان کرتی، صحیح بخاری صحیح مسلم ہر حدیثی کتاب میں موجود ہے، فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح 6 سال کی عمر میں کیا، اور مجھ سے آپ نے جو رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، چھوٹی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ رخصتی تب ہو جب عورت تعلق کے قابل ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس وقت رخصتی ہو، اور جو ہے وہ بلوغت کے لیے اور نکاح کے لیے ایک مدت مقرر کر دینا، اور وہ مدت بھی 18 سال کی جائے، اور کہنا کہ جو 18 سال سے پہلے کرے تو اس کو ہم سزا دیں گے، اس کو ہم اتنا جرمانہ ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ 18 سال بلوغت کی عمر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کوئی علاقہ ہوگا جہاں 18 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہوتی ہوں گی، زیادہ تر تو جو ہے 13-14 سال، بعض علاقوں میں ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، گرم علاقوں میں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، عرب علاقوں میں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، پھر علاقے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور پھر جو آج کل کا دور چل رہا ہے جس طرح فحاشی اور عریانی اور یہ چیزیں اور اخلاق باختہ چیزیں جو ہیں وہ نیٹ وغیرہ پہ موجود ہیں، بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں،
اور اس کی مثالیں موجود ہیں بہت زیادہ. دیکھیں جب کوئی لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ حاملہ ہو سکتی ہے. بلوغ سے پہلے تو حاملہ ہو ہی نہیں سکتی. اور ایسی مثالیں موجود ہیں یورپ کے اندر کہ 5 سال کی بچیاں 6 سال کی بچیاں حاملہ ہوئی ہیں. اور یہ تو انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نیٹ پہ دیکھیں, آپ کو نیٹ میں یعنی چھوٹی سے چھوٹی بچی جو حاملہ ہوئی ہے جس نے بچہ جنا ہے 5 سال کی اس کی عمر ہے, 5 سال اور کچھ 6 سال سے پہلے. اب 5 سال 6 سال کے درمیان وہ بچہ جن رہی ہے, حاملہ ہو رہی ہے, تو بالغ ہے تو حاملہ ہو رہی ہے اور بچہ جن رہی ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جی وہ 18 سال کی عمر سے پہلے جو ہے, 16 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی, اور شادی کریں گے تو پھر جو ہے نا پھر یہ سزا ہوگی اور یہ سزا ہوگی, یہ سزا ہوگی. بلکہ پچھلے دنوں تو جو ہے وہ میں نے ذکر بھی کیا تھا کلاس میں کہ وہ فلیکس وغیرہ لگے ہوئے تھے کہ جی وہ کم عمری کی شادی تو جو ہے نا وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ تو بچوں کے ساتھ ریپ کے برابر ہے, اس قسم کے الفاظ لکھے ہوئے. میں نے کہا سب سے پہلے تو پھر اس امت کے نبی پر مقدمہ درج ہونا چاہیے, ولیعاذ باللہ ولیعاذ باللہ. اگر اس طرح کر کے ہم نے قانون بنانے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کی ہے, نکاح کیا ہے, اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے, اور وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی. اب صحیح بخاری میں اب حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں یہ بات موجود ہے, اور بیان کرنے والی خود جن کا واقعہ ہے وہ خود بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ کی حدیث ہے, آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. تو اب کوئی نہ مانے تو وہ تو پھر جس نے نہیں ماننا وہ سامنے چڑھتے سورج کا بھی انکار کر دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے نہیں ماننا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے تو وہ پھر بھی نہیں مانے گا, وہ کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہو گیا. اصل میں دیکھیے نا ہمارے لیے ساری بنیاد جو ہے نا جو کچھ یورپ سے آ رہا ہے وہ بس بجائے ہے ان کا فرمایا ہوا, اور وہ ایسے جیسے کوئی وحی ہو, اور وہ اللہ اور رسول کے احکامات پامال ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آ رہا ہے, قرآن کی مخالفت ہو رہی, کسی کو پرواہ نہیں ہے, اور قانون بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اتنی سزا ہوگی, اتنی سزا ہوگی, اور دوسری شادی پر اتنی سزا ہوگی, اور فلاں فلاں, اور اس طرح کے قانون بنانے پہ لگے ہوئے ہیں جو ہمارے اسلامی تعلیمات کی بنیادوں سے ٹکراتے ہیں. اب دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ادھر صحیح مسلم کی حدیث کھلی ہوئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894 حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے. صحیح بخاری حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے, اصح کتاب بعد کتاب اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی, میں 6 سال کی تھی. حضرت عائشہ کا واقعہ ہے, صاحب واقعہ بیان کر رہی ہیں, اور صحیح ترین حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. میں کہتا ہوں یہاں پہ رب آپ شروع کریں, یہاں سے پھر آپ مجرم بنانا اور الزام لگانا شروع کریں. پھر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 6 سنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی, میں 6 سال کی تھی. وبنا بی, اور رخصتی کی میرے ساتھ. وانا بنت 9 سنین, میں 9 سال کی تھی. چھوٹی عمر میں شادی ہو سکتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹی عمر میں سب عورتوں کی سب بچیوں کی شادی کر دی جائے. بلوغت کے بعد جتنی جلدی ہو شادی کر دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی پہلے شادی کر دیں, نکاح خاص طور پہ کر دیں, تو اس کی بالکل ممانعت نہیں ہے, اور یہ بالکل جائز ہے, اور اس کو غلط کہنا اور اس پہ پابندی لگانا صحیح نہیں ہے. قرآن کریم احکام بیان کر رہا ہے کہ جن عورتوں کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ان کی عدت یہ اور یہ ہوگی. تو چھوٹی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے بلوغت سے پہلے. باقی علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ رخصتی بلوغت کے بعد ہو. ویسے قرآن کریم کی اس آیت کا نص یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بلوغت سے پہلے رخصتی بھی ہو سکتی ہے. بلوغت سے پہلے اس آیت سے یہ بات بالکل کلیئر ہے. یہ بات کیسے کلیئر ہے؟ اس آیت کریمہ سے اس عمر میں عورت سے لڑکی سے رخصتی ہو سکتی ہے جب وہ تعلق کے قابل ہو. رخصتی اس کی ہو سکتی ہے چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جس عورت کو نکاح کے بعد طلاق دے دی جائے اس کی عدت ہی نہیں ہوتی. جس عورت کو نکاح کے بعد طلاق دے دی جائے نکاح کے بعد اور رخصتی نہ ہو, یہ اس کی عدت نہیں ہوتی. اور یہاں اللہ تعالیٰ عدت کے احکام بیان فرما رہے ہیں.
یہ بات بالکل صریح ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہاں رخصتی سے پہلے نہ صرف نکاح ہوا ہے بلکہ رخصتی سے پہلے تعلق بھی قائم ہوا ہے، رخصتی بھی ہوئی ہے، صرف نکاح نہیں ہوا، رخصتی بھی ہوئی ہے، رخصتی کے بعد عدت ہوتی ہے۔ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو عدت ہی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، اے ایمان والو اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو، کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں واللائی لم یحضن سے مراد وہ عورتیں نہیں ہیں کہ جن کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق مل جائے، ابھی وہ چھوٹی تھیں، ابھی وہ بالغ نہیں تھیں تو رخصتی نہیں ہوئی اور ان کو طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، اس کی عدت بیان نہیں ہو رہی، اس کی تو عدت ہی نہیں ہے۔ یہاں اس عورت کی عدت بیان ہو رہی ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، یا ابھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی اور اس کی رخصتی ہو چکی ہے، کیونکہ رخصتی کے بعد جو ہے وہ عدت شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں عدت کا حکم بیان ہو رہا ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہے، جس طرح جو مایوس ہو جائے حیض سے اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تک بیان فرما رہے ہیں اور ہم قانون بنانے میں لگے ہوئے ہیں جو قرآن کے بھی مخالف ہے، اور جو سب سے پہلے اس کے زد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ہمارے خلفائے راشدین آتے ہیں، ہمارے وہ صحابہ جن کے بارے میں ہم جو ہیں وہ بڑے بڑے واقعات بیان کرتے ہیں، وہ آتے ہیں سب سے پہلے اس میں۔ تو فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر لیں۔ یہ تھوڑی سی وضاحت کی بات ہے، میں کل انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ باقی کل انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا